الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے۔ 70 شعبے الحمدللہ ایمان کے بیان ہو چکے ہیں۔ ایمان کا 71واں شعبہ ہے تکلیفوں پر صبر کرنا۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور یہاں پر ایمان والوں کو خاص طور پر آزمایا جاتا ہے۔ بغیر آزمائش کے آدمی کا ایمان نکھرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی اپنے پاک کلام میں فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا صرف آمنا کہنے پر کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور جنت مل جائے گی اور آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں اور تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی ڈر، خوف تمہارے اوپر ڈال کر، کبھی بھوک ڈال کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں، مال و دولت میں کمی کر کے۔ تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش ضروری ہے۔ اسی لیے جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بڑا بدلہ ملے گا وہ بڑی آزمائش پر ملے گا۔ جس کی دنیا میں جتنی بڑی آزمائش ہوگی اس کو آخرت میں اتنا بڑا بدلہ ملے گا۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنا زیادہ آزمایا جائے گا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ نبیوں کا مقام دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی سب سے زیادہ رہنے والا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اتنی آزمائش کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ ہر نبی کے بارے میں دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کو کس کس مشقت میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش، حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش، ان کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو کیونکہ مقام ان کا سب سے زیادہ ہے، بدلہ ان کو سب سے بڑا ملنے والا ہے، اس لیے آزمائش بھی ان کی سب سے بڑی ہے۔ اور سب سے زیادہ آزمایا گیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی آزمائش نہ پہلے کبھی آئی کسی پر،
نہ قیامت تک کسی پر آنے والی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر زیادہ آزمائش آئی ہے۔ اے بچوں پیچھے چلے جاؤ، بیٹھے پیچھے جا کر بیٹھو ابھی سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی آزمائش، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، ماں باپ سے محروم ہو گئے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ والد کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، بچپن میں یتیم کر دیے گئے۔ پھر دادا کا انتقال ہو گیا، دادا جو سہارا بن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا جو تھے کفالت کر رہے تھے ان کا انتقال ہوا، پھر چہیتی بیوی کا انتقال۔ ہر طرح سے آزمائش دنیا میں جو قیامت تک لوگوں کی آزمائش ہونے والی ہے، جس لائن سے جس قسم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکیلوں کی وہ ساری آزمائشیں ہو چکی ہیں۔ ماں باپ چلے گئے دنیا سے، یتیم ہو گئے، پھر دادا چلے گئے، چاچا چلے گئے، بیویوں کی موت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، بیٹیوں کی طلاق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان تینوں کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ 3 ہی بیٹے تھے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفنایا ہے۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں، 4 میں سے 3 بیٹیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے چلی گئی۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ اب بتائیے کتنی یہ گھر کے اندر اتنی آزمائش ہو رہی ہے، گھر کے اندر اتنی آزمائش ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے چہیتی بیوی ہیں تو ان پر الزام لگایا گیا، ان پر تہمت لگائی گئی۔ پھر کافروں کی طرف سے الگ آزمائش، نبوت ملی تو ستایا گیا، مارا گیا، اوجڑی ڈالی گئی، گھر سے بے گھر کیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا۔ پھر بھوک اور فاقہ الگ، بھوک سے آزمایا گیا، دنیا کے اسباب کی کمی، چیزوں کی کمی، اس سے آزمایا گیا۔ کافروں کا ہر وقت مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہر دم خطرہ رہتا تھا کہ کافر حملہ کریں گے، تو یہ خوف، اس خوف کے ذریعے آزمایا گیا۔ کون سی آزمائش ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی؟ ہر طرح کی آزمائش، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو صابر پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اندازہ لگائیے حضرت ایوب علیہ السلام کو تو بیماری آئی ہے اور مال اور اولاد لے لیے گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائش آئی، کتنا صبر کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا برداشت کیا ہے۔ اس لیے مصیبتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مقامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معیت، خاص اللہ کی مدد، خاص اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، معیت خاصہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام پر جو رحمت اترتی ہے اس کا ایک خاص حصہ نصیب ہوتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات کہتے ہیں وہ خاص رحمت جو نبیوں پر اترتی ہے۔ صلوات اسی لیے نبیوں کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لگایا جاتا ہے، نبیوں کے پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے، نبیوں کو خاص دعا دی جاتی ہے، تو وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اتارتے ہیں۔
یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ان پر صلوات ہوگی، یعنی اللہ کی خاص رحمت اترے گی ان پر. جو نبیوں پر اترتی ہے اس کا کوئی خاص حصہ، پوری نہیں. نبیوں پر تو جو حصہ اترتا ہے اتنا پورا کسی کو مل بھی نہیں سکتا. کسی عام آدمی کو اس خاص رحمت کا پورا حصہ تو نہیں مل سکتا، لیکن اس خاص رحمت کا کوئی ٹکڑا، کوئی جز، کوئی چھوٹا حصہ مل سکتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، عام رحمت بھی ملے گی. اور اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں. جو صبر کرنے والے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے اس پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے، کوئی آسمانی بلا اور آفت نازل کی جائے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مال کی کمی کے ذریعے یا بیماری کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آزمائے، اس پر صبر کرنا. اسی لیے صبر کے الگ الگ درجات، اور صبر الگ الگ صبر پر الگ الگ انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے. صبر الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے صبر پر الگ الگ انعامات کا وعدہ کیا گیا، اور خاص طور سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. خاص طور سے صبر پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا کہ میں بندے کی اس کی دو محبوب نعمتیں، یعنی آنکھیں اگر اس کو لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھوں کی روشنی لے لے، کوئی شخص نابینا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، اندھا ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ اس پر صبر کرے. میں کسی بندے کی دو محبوب چیزیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اسی طرح بڑی بیماری پر آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو اس پر بھی جنت کا وعدہ. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد حضرت عطا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک کالی کلوٹی عورت گزری. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد عطا سے کہا، عطا تجھے جنتی عورت بتاؤں؟ تو وہ حضرت عطا پریشان ہو گئے کہ جنتی عورت، دنیا میں کیسے جنتی عورت کوئی دیکھ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جنتی عورت ہے، اور یہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی بشارت میں نہیں دے رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی تھی. یہ عورت ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اس کو مرگی کی بیماری تھی. تو اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کی بیماری ہے. کہیں بھی راستے چلتے ہوئے، گھر کے باہر، کہیں بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں دعا کر دوں تو یہ بیماری اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی. اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبر کرتی ہوں، آپ صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب بھی مرگی کی بیماری کا دورہ مجھ پر پڑے تو میرا سطر نہ کھلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. تو اب وہ دیکھو، وہ عورت نے جنت کے لیے پوری زندگی صبر کرنے کو اختیار کیا کہ اتنی بیماری پر اگر میں صبر کروں گی، دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ اتنے سال اگر میں صبر کر لوں گی اس بیماری پر تو مجھے جنت مل جائے گی. تو اس نے صبر کو اختیار کیا. تو دیکھو، بڑی بیماری پر صبر کرنا، بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ یا تو گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے یا درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. بیماریوں کے دو فائدے ہیں، یا تو درجات بلند کرنے کے لیے یا گناہوں کو مٹانے کے لیے بیماریاں آتی ہیں. کئی حدیثوں میں ذکر کیا گیا
صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو بھی تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی اور غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تھکاوٹ تو ہم دنیا کے لیے تھکتے ہیں اور کس چیز کے لیے تھکتے ہیں، تھکاوٹ پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تھکنے پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ، پریشانی، غم، تکلیف، ہر چیز پر گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بخار، حدیث میں یہاں تک بخار تو ایک رات کا بخار سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ایک رات کا بخار سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت کپا رہی تھی، وہ عورت کانپ رہی تھی، اس کا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اتنی کپا رہی ہو، کیوں اتنی تھرتھراہٹ ہے تمہارے جسم میں؟ تو اس نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، یعنی بخار کو اس نے بد دعا دے دی، اس عورت نے بخار کو بد دعا دے دی کہ یہ بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ یہ بخار گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ او کما قال، بخار انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، لوہے کو گرم کیا جائے، بھٹی میں ڈال دیا جائے، سارا میل کچیل دور ہو جائے گا۔ ایسے ہی مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخار کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، بیماری کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ سارا میل کچیل دور ہو جائے۔ اور جو بیماری نہیں ہوتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جو بیماری نہ ہو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہے، اس کا ایمان شک کے دائرے میں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے دور چلا جا، تو مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو بیمار نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہے، تو ہم سے دور چلا جا، تو مومن نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ہے، جو کبھی بیماری نہ ہو، تو کیونکہ آزمایا ایمان والوں کو جاتا ہے، بیمار ایمان والا ہوتا ہے، بیماری سے ایمان والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنت کے درجات ملتے ہیں، بڑے بڑے مقامات طے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت میں کوئی مقام طے کرتے ہیں، جنت میں کسی کا کوئی درجہ فکس ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال ویسے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں ڈالتے ہیں، اسے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ مصیبتیں برداشت کر کر کے، بیماریاں کو جھیل جھیل کر اس درجے تک پہنچ جائے۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیسے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کتنا صبر ہوتا ہے ان کا، اور صبر جو ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صبر خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، صبر خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، جن کا نصیب اچھا ہو، جن کا مقدر اچھا ہو، جن کی تقدیر اچھی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر نصیب ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کس طرح صبر کرتے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت زبیر ابن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو زاد بھائی کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، تابعین اور مشہور محدث، عالم، فقیہ، اللہ کے ولی۔ اب دیکھیں ان کے اندر کتنا صبر تھا، کتنا یہ اللہ سے راضی رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ وقت کے بعد سے، اس زمانے میں بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک، مسلمانوں کا بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک ان کے زمانے میں، تو اس نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے اپنے پاس بلایا، وہ ملک شام میں رہتا تھا،
کوفہ میں یا بغداد میں، وہاں اس نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں گے، آپ کی برکت حاصل کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی، آپ آئیے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے بادشاہ کے پاس گئے، ولید ابن عبد الملک کے پاس۔ اب اس کے پاس پہنچے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور وہاں جانے کے بعد بیمار ہو گئے، پیر میں کوئی پھوڑا نکل گیا، پیر میں کوئی پھوڑا نکل گیا۔ اب جو اس زمانے میں طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پھوڑا بڑا خطرناک ہے، یہ پھیل رہا ہے، اس کا زہر پورے پیر میں پھیل رہا ہے، تو آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ اگر پیر کاٹا نہیں گیا تو پورا بدن زہریلا ہو جائے گا، پورے بدن کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیر کاٹ دو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے ہم آپ کو دوا پلائیں گے بے ہوش ہونے کی، آپ بے ہوش ہو جائیں پھر ہم کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تھوڑی دیر بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا نہیں چاہتا۔ بے ہوشی کی دوا پلا دو گے تو میں اللہ سے غافل ہو جاؤں گا، میں اللہ سے غافل ہونا نہیں چاہتا، تم بغیر بے ہوشی کی دوا کے ہی میرا پیر کاٹ دو۔ تو ڈاکٹر حیران رہ گئے، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ کہا میں برداشت کر لوں گا، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ تو جاگتی آنکھوں کے ساتھ ان کا پیر کاٹ دیا گیا، اور وہ بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، صبر۔ پھر جب پیر کٹ گیا ان کا، انہوں نے کہا میرا پیر لے کر آؤ۔ ان کا پیر کا اگلا حصہ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ اس پیر کو دفن کر دو، یہ وہ پیر ہے جس سے میں نے کبھی گناہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے، یہ میرا پیر اتنا مبارک ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کو گناہ میں استعمال نہیں کیا، ایک قدم بھی میں نے کبھی گناہ کی طرف نہیں چلا ہوں، اس کو لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کر دو۔ پھر وہیں تھے وہ خلیفہ کے پاس۔ دوسرے دن کیا ہوا، ان کے ساتھ جو بچہ گیا تھا ان کی خدمت کے لیے، ان کا بیٹا، تو وہ اچانک کسی جانور نے، گھوڑے نے یا کوئی جانور تھا، اس جانور نے اس کو کنویں میں گرا دیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں سفر میں ہیں اور آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن وہ کتنا برداشت کر رہے ہیں، کتنا صبر کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ بیٹا میرا چلا گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہم ان کنت قد ابتلیت فعافیت وَإِن كُنْتَ أَخَذْتَ فَأَعْطَيْتَ۔ اے اللہ اگر آپ نے آج مجھے آزمایا ہے تو اس سے پہلے کئی سال تک آپ نے مجھے عافیت بھی دی ہے، آج اگر آپ نے کچھ مجھ سے لیا ہے تو اس سے پہلے دیا بھی بہت ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملے ہیں کہ اگر آج آپ نے ان كُنْتَ قَدْ ابْتَلَيْتَ فَعَافَيْتَ، آپ نے اگر آج مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس سے پہلے عافیت بھی کتنے سالوں تک آپ نے مجھے دی تھی، اور آج اگر آپ نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے۔ میرے چار، کہنے لگے کہ میرے جسم کے 4 حصے ہیں، 4 بازو ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر، تو 4 میں سے ایک لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں، 3 تو ہیں، 3 بازو 3 کنارے باقی ہیں۔ اسی طرح 4 لڑکے تھے، 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا لے لیا تو کیا ہوا، 3 تو باقی ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں وہاں پر خلیفہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اب دیکھو صبر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بنو عبس ایک قبیلہ ہے عرب میں، اس کا ایک آدمی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے پاس آیا، جو حضرت عروہ ابن زبیر وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ بنو عبس کا آدمی آیا اور اس نے آ کر اپنا پورا واقعہ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کو سنایا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، کہنے لگا کہ میرے پاس بیوی، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مال و دولت، ہر قسم کا مال میرے پاس موجود تھا۔ میں سمندر کے کنارے رہتا تھا اور میرے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، بیوی بھی بہت اچھی، بچے بھی، بچیاں بھی، نوکر چاکر، سب کچھ موجود تھا۔ اچانک اس کا ایک اونٹ گم گیا، اس کا بنو عبس کے آدمی کا ایک اونٹ گم گیا، ایک اونٹ کہیں چلا گیا۔ تو یہ اس اونٹ کی تلاش میں نکلا، یہ آدمی اس اونٹ کی تلاش میں نکلا، چلتا گیا، اس کو 2-3 دن ادھر ہی گزر گئے۔ وہ 2-3 دن ایک اونٹ کی تلاش میں رہا، لیکن جب واپس آیا تو گھر پر آ کر کیا دیکھا،
اتنا خطرناک سیلاب آیا اس کے گھر کے پاس کہ اس کے بیوی بچے سارا مال و دولت سارے جانور نوکر چاکر سب بہہ کر چلے گئے، کچھ بھی نہیں رہا، نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی خادم نوکر، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں، سب ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا، صبر کیا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایک اونٹ جو اس کے پاس تھا وہ بھی پتہ نہیں، وہ اچانک بدک گیا، اچانک وہ اونٹ بھی کسی وجہ سے بدک گیا اور اس نے اچھل کر اس کو لات ماری تو اس کی آنکھیں بھی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ اب وہ اس حال میں جو ہے خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے پاس آیا، کسی نے اس کو وہاں تک پہنچایا مدد کے لیے، وہ آیا اور اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ میرا سب کچھ چلا گیا ہے، حتیٰ کہ اب میرے جسم میں سے میری آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا اس حال میں بھی میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اس حال میں بھی میں اللہ سے خوش ہوں، اللہ نے جو کیا اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا، ہر فیصلہ جو انسان کے لیے ہوتا ہے، ہر فیصلہ جو انسان کے لیے ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر کے ساتھ وہ بیماری وہ مصیبت کاٹ لے تو اس کے بعد بہت بڑی خیر ملتی ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تو وہ ظاہر میں ہمیں بری نظر آتی ہے، لیکن انسان اگر صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اللہ کی حکمت سمجھ کر اس کو آسانی سے کاٹ لے تو بہت بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی واقعات ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، پھر مصر چلے گئے، وہاں سے جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب یہ سب آفتیں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے، کوئی گلہ شکوہ نہیں، اللہ سے کوئی شکایت نہیں، اللہ سے کوئی بدگمانی نہیں، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے یہ وقت یہ لمحے کاٹ لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو بادشاہت دے دی، کتنی بڑی خیر مل گئی۔ تو اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے اگر انسان اس پر صبر کے ساتھ وقت گزار دے تو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے، بہت بڑی خیر دنیا میں مل جاتی ہے۔ آخرت میں تو جو بدلہ ہے وہ تو ملے گا ہی، صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، وہ تو آخرت میں ملنے والا ہے، دنیا میں بھی بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ ہے قرآن میں، حضرت مریم کنواری تھی، 16-17 سال کی عمر، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ غسل کے لیے تنہائی میں چلی گئی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، منٹوں میں سب یہ کام ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب یہ لمحات کتنے عجیب ہوتے ہیں، عورت جب جو ہے ڈیلیوری کے پیریڈ سے گزرتی ہے تو کتنی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اور پھر حضرت مریم تو کنواری تھی، تو ایک تو وہ لمحات سے گزری، وہ پریشانی سے گزری، ڈیلیوری کے مرحلے سے گزری، وہ تکلیف الگ، پھر آگے چل کے جب اس بچے کو میں اپنی قوم کے پاس لے کر جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تم نے کیا کر لیا، زنا کر لیا، تمہاری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا، اس کا ٹینشن الگ۔ لیکن حضرت مریم نے سب برداشت کیا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ ہے تو اس کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں کامل عورتیں صرف 4 گزری ہیں، کامل عورتیں صرف 4 گزری ہیں، ان میں سے ایک حضرت مریم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ان کو وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے اپنی نشانی ان کو بنا دیا کہ جس کو اللہ کی قدرت دیکھنی ہو حضرت مریم کو دیکھ لو، ان کے بیٹے کو دیکھ لو، اللہ کی ایک نشانی ہے وہ خاص، اتنا بڑا مقام نصیب ہو گیا، اور جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہے گی۔ اتنے بڑے بڑے مقامات انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو حالات آئے اس کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ صحابہ کرام کا دل نہیں چاہ رہا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یہ 90 پارے میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام کا دل نہیں چاہ رہا تھا لڑائی کے لیے اس وقت جو ہے، کیونکہ 313 صحابہ کرام ہیں اور سامنے کافر 1000 ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
تو چلے گئے، اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس کے لیے پیش کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا مقام نصیب ہوا، ان حالات کو انہوں نے برداشت کر لیا، اللہ کی طرف سے آنے والے حالات کو انہوں نے برداشت کر لیا، ان تکلیفوں کو سہ لیا، تو اتنا بڑا مقام نصیب ہو گیا کہ سارے بدری صحابہ جنتی ہیں، سارے بدری صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب اہل بدر کچھ بھی کریں وہ جنتی بن گئے، اور اس لڑائی کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی لڑائی بنا دیا، اور اس لڑائی سے کافروں کی کمر، مکے والوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری ہو، مصیبت ہو، انسان اس کو اللہ کے لیے برداشت کر جائے، اللہ کے لیے سہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔